بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعدی یقیناً اعلیٰ ترین ذہانتوں کے حامل افراد میں سے ایک فرد تھے۔ وہ اعلیٰ فہم و فراست کے حامل تھے۔ وہ انسانوں اور ان کے طوار کا بخوبی مشاہدہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کا کام ان کی فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شیخ شرف الدین سعدی جنہیں سعدی شیرازی بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے 12ویں صدی کے اختتام کے قریب شیراز میں جنم لیا تھا، جو فارس کا مشہور دارالحکومت تھا۔ فارس کے عام دستور کے مطابق انہوں نے اپنے لیے سعدی بطور تخلص منتخب کیا۔ یہ تخلص انہوں نے اپنے سرپرست اور مربی عطا بیگ سعد بن زنگی حکمران فارس کے نام پر رکھا تھا، جو اپنے علاقے کے عالم فاضل لوگوں کی حوصلہ افزائی سر انجام دیتا تھا۔ عبداللہ کا بیٹا ایک علوی حضرت علی ابن طالب کی اولاد میں سے تھے۔ وہ ایک فاضل صوفی تھے، سائنس کی ہر ایک شاخ پر دسترس رکھتے تھے۔ سعدی یقیناً اعلیٰ ترین ذہانتوں کے حامل افراد میں سے ایک فرد تھے۔ وہ اعلیٰ فہم و فراست کے حامل تھے۔ وہ انسانوں اور ان کے طوار کا بخوبی مشاہدہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کا کام ان کی فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شیخ شرف الدین سعدی جنہیں سعدی شیرازی بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے 12ویں صدی کے اختتام کے قریب شیراز میں جنم لیا تھا، جو فارس کا مشہور دارالحکومت تھا۔ فارس کے عام دستور کے مطابق انہوں نے اپنے لیے سعدی بطور تخلص منتخب کیا۔ شاعرانہ نام۔ یہ تخلص انہوں نے اپنے سرپرست اور مربی عطا بیگ سعد بن زنگی حکمران فارس کے نام پر رکھا تھا، جو اپنے علاقے کے عالم فاضل لوگوں کی حوصلہ افزائی سر انجام دیتا تھا۔ عبداللہ کا بیٹا اور ایک علوی حضرت علی ابن طالب کی اولاد میں سے تھے۔ وہ ایک عالم فاضل صوفی تھے اور سائنس کی ہر ایک شاخ پر دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے عبدالفرق ابن جوزی سے تعلیم حاصل کی تھی اور دینی تعلیم عبدالقادر جیلانی سے، اور عبدالقادر جیلانی کے ساتھ انہوں نے پہلے حج بیت اللہ کے لیے مکہ شریف کا سفر انجام دیا، اور یہ سفر انہوں نے 14 مرتبہ سر انجام دیا تھا اور اکثر پیدل حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ نور الدین عبد الرحمن جامی، جو جامی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ سعدی نے دور دراز کے سفر طے کیے اور بہت سے عجیب و غریب ممالک دیکھے۔ انہوں نے اکثر پیدل حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک مرتبہ وہ ہندوستان کے مالایار ساحل جا پہنچے تھے اور انہوں نے کشمیر کی سیاحت بھی سر انجام دی۔ فارس کے ابراہیم خان اپنے صوفی ابراہیم میں کہتے ہیں کہ سعدی کے وسیع تر سفروں سیاحتوں کی چند ایک وجوہات یہ تھی کہ وہ عجیب و غریب شہر اور علاقے دیکھتے تھے، اپنے مہمات کی تفصیل پیش کرتے تھے، زندگی کے نشیب و فراز دیکھتے تھے، بصیرت یافتہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور سائنس اور علم حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ سعدی بوستان میں کہتے ہیں کہ کیا یہ عالم پرسکون ہونے سے قبل اپنے مرکز سے ہلا نہ تھا؟ کیا سعدی نے سفر طے کرتے ہوئے سائنس اور علوم حاصل نہ کیے تھے؟ اپنے دنیاوی تجربے کے بارے میں سعدی اپنے غیر معمولی فلسفے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ قسمت نے مجھے حکم صادر کیا کہ مجھے اصفہان چھوڑ دینا چاہیے۔ میری روزی اب اس جگہ سے مزید وابستہ نہ رہی تھی۔ میری قسمت مجھے عراق سے شام لے گی اور اس مقام پر میرا عارضی قیام خوش گن تھا۔ جب شام سے میرا جی اکتا گیا، تب میرے دل میں دوبارہ اپنا گھر دیکھنے کی خواہش جنم لینے لگی اور مجھے امید تھی کہ واپسی کے سفر کے دوران میں عراق کے صوبے سے گزروں گا۔ سعدی 167 برس تک زندہ رہے۔ دولت شاہ کہتے ہیں کہ سعدی کی طویل زندگی کے ابتدائی 30 سال مطالعہ اور علم کا ذخیرہ کرنے میں گزرے تھے۔ اگلے 30 یا غالباً 40 برس وسیع تر سفر کے دوران تجربات سے دوچار ہونے میں گزرے تھے۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی گوشہ نشینی میں گزاری تھی، جبکہ پرہیزگاری اور روحانی سربلندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس لیے ان کا کام پختہ کار تجربے کا نچوڑ تھا۔ سعدی کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انہوں نے کئی ایک نظمیں بہت سے ان ممالک کی زبانوں میں تحریر کی تھی جن ممالک کا انہوں نے سفر طے کیا تھا۔ میں نے دنیا کے مختلف علاقوں کی جہاں گردی کی ہے اور ہر جگہ میں وہاں کے مکینوں کے ساتھ گل مل گیا اور میں نے ہر ایک جگہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا تھا۔ گلستان سے اقتباس۔ انہوں نے دانشور لقمان سے پوچھا کہ آپ نے آداب کہاں سے سیکھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان لوگوں سے جو اچھے طریقوں اور ادب و آداب سے واقف نہ تھے۔ میں نے ان لوگوں میں جو چیز ناگوار پائی، میں نے اسی چیز سے بچنے کی کوشش کی۔
دوبارہ انہوں نے بچھو سے پوچھا کہ تم سردیوں میں کیوں باہر نہیں نکلتے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے گرمیوں میں کیا عزت بخشی جاتی ہے جو میں سردیوں میں باہر نکلوں۔ دنسیال جانی پہچانے عقائد سے اچھے معاشرے کے فوائد بیان ہوتے ہیں۔ ایک روز میں غسل خانے میں تھا، میرے ایک دوست نے میرے ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھمایا جو خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا کہ کیا تم مشک ہو یا عنبر ہو، کیونکہ مجھے تمہاری خوشبو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک ادنا سا مٹی کا ٹکڑا ہوں، لیکن میں کچھ دیر تک گلاب کے پھول کی محبت میں رہا ہوں۔ میرے ساتھی کی میٹھی میٹھی اور بھینی بھینی خوشبو مجھ میں بھی رچ بس گئی ہے، وگرنہ میں محض مٹی کا ایک ٹکڑا تھا جیسا کہ میں دکھائی دیتا ہوں۔ سعدی کے اسٹائل کی عظیم ترین خوبصورتی اس کی خوشنما سادگی ہے، ان کا دخیل مدبرانہ ہے اور ان کے کاموں میں مفید اور شریفانہ جذبے پائے جاتے ہیں۔ حوصلے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فارس کا چمکدار ترین زیور، نیکی اور پرسائی کا حامل، فہم و فراست کا حامل اور عالم و فاضل۔ ان کی گلستان چین کے وسط اور افریقہ کی انتہائی سرحدوں تک انتہائی توجہ سے پڑھی جاتی ہے اور ان کی تعریف سر انجام دی جاتی ہے۔ مغربی مفکرین بھی ان کے اسٹائل کی تازگی کو سراہتے ہیں اور ان کی زبان کی چمک و دمک کی تعریف کرتے ہیں۔ جامی انہیں شیراز کی بلبل کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ سعدی کے فلسفے سے دنسیال حکایات قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا، لیکن ایک مرتبہ جبکہ میں ننگے پاؤں تھا اور میرے پاس جوتے خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے، لیکن میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے پاؤں ہی نہ تھے اور میں اپنے مقدر سے مطمئن ہو گیا۔ گلستان یا گلاب کا باغ اور بوستان یا میوے کا باغ۔ گلستان حکایات کا مجموعہ ہے جن کا تعلق ان کے مشاہدے اور تجربے کے ذخیرے سے ہے۔ سعدی کی مقبولیت کا راز ان کی فراخ دلی اور بے تعصبی ہے۔ ان کے ذریعے مشرق کا عالم اصغر ہے۔ اگرچہ سعدی نے اپنی گلستان تقریباً 900 برس قبل تحریر کی تھی، لیکن ان کی مہلک آج بھی تازہ ہے۔ جامی کہتے ہیں کہ فہم و فراست کے حامل لوگ سعدی کے شاعرانہ کلام کو شعروں کا نمکدان کہتے ہیں۔ جب اختیارات ایسے شخص کے ہاتھوں میں آتے ہیں جو درست راستے سے بھٹک چکا ہوتا ہے اور وہ اسے اعلیٰ عہدہ تصور کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک گڑھے میں گر چکا ہوتا ہے۔ سعدی ایک اور شعر میں سعدی کہتے ہیں کہ لوگوں کی رسوائی کا باعث ان کے حکمرانوں کی بدعنوانی بنتی ہے۔ وہ لوگ جو حکومت میں ہیں اور حکمرانی کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ سعدی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلطنت اور عہدے پر اعتبار نہ کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی موجود تھے اور تمہارے بعد بھی موجود رہیں گے۔ سعدی میں اب ذیل میں سعدی کی چند حکایات اور اقوال گلستان اور بوستان پیش کرتا ہوں۔